بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ نیچے دیے گئے جوائن کے بٹن کو بھی فالو کریں اور ہمیں جوائن کر کے چینل کے معاون بھی بنیں، چینل کو سپورٹ بھی کریں۔ آپ کی سپورٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ بہرحال آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف پڑھنے والے بہت سارے بہنوں اور بھائیوں سے اس سلسلے میں کہ آپ کا درود شریف جہاں کثرت سے ہو وہیں بہتر بھی ہو، جہاں اس میں کثرت پائی جاتی ہو وہیں اس میں بہتری بھی پائی جاتی ہو، الفاظ کے اعتبار سے، دھیان کے اعتبار سے اور صیغے کے انتخاب کے اعتبار سے۔ میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ سب سے بہترین صیغہ وہ ہوتا ہے جو حدیث شریف سے منقول ہو، حدیث شریف میں جس کا ذکر ہو وہ صیغہ سب سے بہترین شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی بزرگ سے اگر منقول ہے تو بہرحال اس کا درجہ حدیث کے بعد میں ہی آتا ہے۔ حدیث میں کئی ایک صیغے درود شریف کے ملتے ہیں اور ان صیغوں کی فضیلتیں بھی مل جاتی ہیں، اور بہرحال لوگوں کے مشاہدات و تجربات کے اعتبار سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا درود شریف اتنا بہترین اور اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہو کہ کچھ ہمیں بھی احساس ہو رہا ہو کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھائی وہ نہیں ہو، بس گھاس کھودنے جیسا نہیں ہو، بلکہ تھوڑا معیاری ہو، الفاظ بہتر ہوں، صیغے کا انتخاب بہتر ہو۔ ویسے صیغہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، لیکن مطلب صیغہ پھر بھی یہ ہے کہ بہتر اور بہتر اور بہتر ہو، اور آپ کی توجہ بھی باقی ہو۔ اور جو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ تو ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، وضو ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، چل رہے ہیں تو بھی، پھر رہے ہیں تو بھی، مصروف ہیں تو بھی۔ لیکن جو پرانے لوگ ہیں جن کو اللہ کے فضل سے اس کی چاشنی جنہوں نے چکھ لی ہے، جنہوں نے اس کی لذت کو محسوس کر لیا ہے، جن کو درود شریف کا لطف معلوم ہو گیا ہے، ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ باوضو رہ کر درود شریف پڑھا کریں، باوضو رہ کر درود شریف پڑھا کریں، اس کی کوشش کریں۔ میری بات کا مطلب یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ بے وضو درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ بے وضو بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن باوضو رہ کر درود شریف پڑھنے کا لطف حاصل کیجیے۔ باوضو اگر آپ درود شریف پڑھیں گے اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ وضو کا اپنا ہی نور ہے اور پھر درود شریف کا نور ہے، گویا کہ دو نور جب ایک ساتھ مل جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ اور پھر ایک اور نور اس میں پیدا کیجئے آپ کی توجہ کے ذریعے سے۔ آپ کی جب توجہ بنی رہے گی، آپ جو توجہ کے ساتھ ذرا درود شریف پڑھیں گے تو پھر پتہ چلا کہ یہ نور علی نور ہوگا، نور علی نور ہوگا، نور پر بھی نور ہوگا۔ کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بے توجہی سے پڑھا جانے والا بہت سارا، توجہ کے ساتھ پڑھے جانے والے تھوڑے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کیفیات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں کیفیات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ نفع سے خالی یہ ہے نہ وہ ہے، درود تو درود ہے، نفع اگر بالکل آدمی، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ریاکاری کے ارادے سے بھی پڑھا ہے تب بھی قبول ہو جاتا ہے۔ درود شریف ایسی چیز ہے، تو بے توجہی سے پڑھنے پر قبول نہیں ہوگا؟ قبول تو وہ بھی ہے جو آپ نے بے توجہی سے پڑھا، لیکن جو مزہ روحانی اعتبار سے، جو ترقیاں، جو لطف، جو مزہ، جو اس میں روحانیت جو آپ کو محسوس ہوگی توجہ کے ساتھ پڑھنے میں، وہ کچھ الگ ہی ہوگی، اس کا مزہ تو کچھ الگ ہی ہوگا۔ اس لیے عزیزو، آپ کی مقدار تھوڑی ہے یا زیادہ ہے،
لیکن آپ کی توجہ کیسی ہے، یہ بات آپ کو ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے۔ آپ کو اپنی توجہ پر دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور میں تو دیکھتا ہوں، میں تو کہتا ہوں پہلے بھی، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور فون چلا رہے ہیں، اور فون چل رہا ہے بھائی، اچھا جی اچھا جی اچھا، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، یہ فلاں، اچھا فلاں کی نیوز سن رہے ہیں، فلاں نے اچھا یہ میسج، ارے یار یہ کیا بات رہی، یہ کیا بات رہی، یہ تو اخیر درجے کی بات ہے۔ فون کا یوز کرنا، مان لیجیے اخیر درجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مان لیجیے کوئی ایسا کوئی میسج ہے، ایسی کوئی کال ہے جس کا دینی دنیاوی کوئی نفع ہے، تو چلیے سمجھ میں آتی ہے بات۔ آپ نے ایک طرف واٹس ایپ پر جواب بھی دے دیا اور آپ کی تسبیح بھی چلتی رہی، لیکن معاف کرے اللہ کہ ہمارے فون آج کل معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، نفع دینی یا قومی کے لیے نہیں، بلکہ ایک لت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو سگریٹ کی لت لگ گئی، کسی کو تمباکو کی لت لگ گئی، کسی کو بازاروں میں بیٹھ کر چائے پینے کی لت لگ گئی، یہ بھی سب لتیں ہیں، یہ کچھ عادتیں ہیں۔ میرے خیال سے فون اس عادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت حصہ کام آ گیا، باقی تو بس لت ہی ہے۔ کوئی ضروری کال آ گئی یا ہم نے کرنی ہے، کوئی ضروری میسیج آ گیا یا ہم نے کرنا ہے، کوئی اور ضروری اس سے متعلق کوئی مسئلہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ کر لیا۔ اس کے علاوہ تو جو ہر وقت جو پہلے لوگوں کی جو نگاہیں جاتی تھیں وہ قرآن کی طرف جاتی تھیں، کتاب کی طرف جاتی تھیں، خالی بیٹھیں تو تسبیح کی طرف جاتی تھیں، اور اب کہاں دھیان جاتا ہے؟ اگر مسجد میں بھی خالی بیٹھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر مسجد میں بھی خالی بیٹھے ہیں تو پھر فون کی طرف دھیان جاتا ہے۔ مسجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کہانی، مسجد میں، کیونکہ ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے، ہمارے یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن سے آنکھیں موند رکھی ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، تو مسجد میں آ کے کیا کریں گے؟ یا تو تسبیح پڑھیں گے یا فون چلائیں گے، اور اگر ان دونوں کاموں کو بھی نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی، اچھا اس کی بات اور اس کی بات، وہ ادھر ادھر کی خواہ والی بات کریں گے۔ یہ مسجد میں ہوتا ہے، تو چوپالوں پر اور چائے کی دکانوں پر کیا ہوتا ہوگا آپ سمجھ ہی لیجئے، بس پھر تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو فالتو فن کے کاموں سے بچ کر درود شریف پڑھیں، اور زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، باہر چائے پینی ہے، سگریٹ پینی ہے، فون چلانے کی بیماری ہے، تب بھی بہرحال آپ درود شریف کو چھوڑیں نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ دراصل درود شریف شفا ہے، درود شریف مسئلے کا حل ہے، تو مسئلے کا حل نہیں چھوٹنا چاہیے، مرض چھوٹنا چاہیے۔ اب یہ کیا بات رہی کہ مرض تو وہاں کا وہیں، اور جو مسئلے کا حل ہے وہ چھوڑ بیٹھے، تو مسئلے کے حل کو نہیں چھوڑنا ہے، درود شریف کو نہیں چھوڑنا۔ درود شریف مسئلے کا حل ہے، درود شریف شفا ہے، درود شریف میں مسائل کا حل ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر جب تک آپ سے آپ کی یہ بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا، جب تک آپ کی یہ بیماریاں آپ سے نہیں چھوٹتی ہیں، جب تک آپ ان کے ساتھ میں ہی درود شریف پڑھتے رہیے، اور جتنی آپ کی درود شریف کی کثرت ہوتی چلی جائے گی، اتنا آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ خود ہی کہیں گے بس اب بہت ہو گیا، میں نے فون بہت چلا لیا، میں تھک گیا ہوں فون چلا کر، میں نے فلاں والا کام جو میری عادت تھی وہ میں نے بہت کر لیا، اب میں تھک گیا ہوں جی، اب نہیں میرا من ہوتا اس کام کی طرف۔ اس طرح سے انشاءاللہ آپ خود ہی ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے بہت بڑا ولی ہونا ضروری نہیں ہے کہ پہلے میں ولی بن جاؤں پھر درود شریف پڑھوں گا، بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ انشاءاللہ آپ کا درود شریف آپ کو ولی بنا کر چھوڑے گا، اللہ نے چاہا، اگر آپ جمے رہے تو آپ سے آپ کے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کب چھوٹ گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ سے آپ کے گناہ کب چھوٹ گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب بیٹھ گئی آپ اندازہ ہی نہ کر سکے۔ آپ کو اندازہ جب ہوا جب آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے لگا۔
تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پہلے ولی بن جاؤں، پہلے وہ گناہ کرتا ہوں اسے چھوڑ دوں، وہ بیماری ہے بری عادت ہے اسے چھوڑ دوں، فون بہت چلاتا ہوں پہلے اسے چھوڑ دوں، فلاں کرتا ہوں پہلے اسے چھوڑ دوں، جب درود شریف پڑھوں گا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ ابھی کے ابھی درود شریف شروع کر دیجئے، پھر کچھ تو آپ ہمت کیجئے گناہوں کو چھوڑنے کی، کچھ درود شریف کی برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی، بس اب آپ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہوگا اور نیکی کی راہ پر چلنا آسان ہوگا۔ اب درود شریف کا مزہ کئی گنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں پہلے فلاں والی عادت چھوڑوں اس کے بعد میں درود شریف پڑھوں گا، تو نہ وہ عادت چھوٹے گی نہ آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر تو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ارادہ بنا لیا جائے کہ فلاں چیز پڑھنی ہے، چلو کل سے پڑھیں گے، تو یقیناً وہ کل آ ہی نہیں پاتی، کیونکہ کل جب صبح ہوتی ہے، ارے یار آج نیند آ رہی ہے، ارے وہ آج تو فلاں جگہ جانا تھا، ارے وہ ایک ضروری کال کرنی ہے، وہی ٹائم پڑھنے کا، اسی ٹائم میں میرے کو کال کر کے وہاں جانے کا ہے، اور یار ارے آج تو فلاں مہمان آ رہے ہیں، آج تو موسم بڑھیا نہیں ہے، آج تو مطلب 500 قسم کے بہانے اپنے آپ ہی دماغ میں آ جائیں گے، چلو آج چھوڑو، آج اتنے سارے مسئلے، چلو کل کریں گے۔ اور کل بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اس لیے آپ جب درود شریف پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آج سے کیجئے، اور آج سے نہیں ابھی سے کیجئے، بس نکال لیجئے تسبیح، ہو گیا کام شروع۔ تسبیح نکالیے، اللہ کی طرف دھیان جمائیے، یا اللہ میں نے ارادہ بنا لیا ہے ابھی سے درود شریف پڑھنے کا، اور یا اللہ بس آپ مجھے استقامت دے دیجئے اور میرے سے قبول بھی فرما لیجئے، اور اس میں جتنی بھی برکتیں ہیں دین کی، دنیا کی، آخرت کی، اللہ سب مجھے عطا فرما دیجئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تو جیب میں تسبیح نہیں رہتی، کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ قدرتی تسبیح ہمیں دی ہے، یہ تسبیح کب کام آئے گی، یہ تسبیح کب کام آئے گی؟ یہاں سے شروع کیجئے، جب وہ دانوں والی تسبیح جب ملے گی، جب مل جائے گی، کاؤنٹر جب ملے گا، جب مل جائے گا، ابھی ان تسبیح جو انگلی پر اللہ نے دی ہیں ان سے شروعات کر لیجئے۔ اور اللہ کا ذکر کسی کاؤنٹر کی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا ذکر انگلی پر گننے کا محتاج نہیں ہے، آپ تو زبان سے شروع کر دیجئے بس۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ نہیں گن پا رہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے علم میں ہے آپ نے کتنا پڑھا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے کسی گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت رہی انشاءاللہ، آج سے شروع کرتے ہیں، درود شریف کا ارادہ بناتے ہیں، اور اگر آپ پرانے درود شریف پڑھنے والے ہیں تو آپ کے گھر والے کتنا پڑھتے ہیں ان کو بھی تو لائیے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی تو درود شریف پر لائیے۔ مجھے میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا آپ کے گھر والے کتنا پڑھتے ہیں؟ اس وقت گھر والوں میں کچھ اتنا زیادہ ابھی ماحول بنا نہیں تھا، چونکہ ہم بھی درود شریف کی کثرت کے میدان میں نئے نئے آئے تھے۔ درود شریف تو الحمدللہ بچپن سے چلتی ہے، لیکن درود شریف کی کثرت جو 500 کے علاوہ جو ابھی جو شروع ہوئی، وہ تو ابھی مطلب 1 سال بھی ابھی نہیں ہوا، تو اب گھر والوں کی طرف بھی ابھی اتنی بڑی توجہ نہیں تھی۔ استاد محترم نے پوچھا گھر والے کتنا پڑھتے ہیں، تو اب گھر والوں کی طرف بھی ان کی توجہ دلانے سے توجہ ہوئی کہ ہاں بھائی واقعی جنت کی اس چابی اور اس خزانے کی نعمت سے گھر والے کیوں محروم رہے۔ پھر اللہ کی فضل سے گھر والوں میں بھی ایک بہت عظیم الشان ایک مقدار الحمدللہ اللہ کی فضل سے قائم ہوئی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اگر آپ ابھی نئے ہیں تو ابھی سے آپ نیت کیجئے، اور اگر آپ پرانے ہیں تو آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو درود شریف پڑھوائیے۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں درود شریف کے مبلغ بن جائیے، درود شریف کے پیغام رسانی کا کام لیجئے، درود شریف کو ساری امت تک پہنچائیے۔ یقین جانیے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا نہایت ہی مؤثر ترین ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ شکراً کثیرا۔ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔